شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ پانی پیاس کو بجھا دیتا ہے، یا فرمایا کہ جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ سلام پڑھنا ایسا ہے، سرکار پر سلام پڑھنا یہ ایک غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی النبی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب تم فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ لوگوں تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس آیت مقدسہ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اتباع سنت یہ شرط ہے، ان اللہ کا اگر کوئی محبوب بننا چاہے تو وہ اتباع سنت کر لے تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور
اتباع سنت وہی کرے گا جو سرکار سے محبت بھی رکھتا ہو. اگر دل پر سے محبت نہ رکھتا ہو، ایمان نہ رکھتا ہو اور پھر سرکار کی نقل کرنے بھی لگے تو اسے اس کا کوئی حل اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب بن جائے. حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سے محبت فرمائے، جسے اپنا منظور نظر بنا لے تو اس کی محبوبیت اور اس کی مقبولیت، اس کی عظمت اور اس کی منزل کیا ہوگی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی ماں سے، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، دنیا کی ہر چیز سے، حتیٰ کہ خود اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہیں مگر جان سے میں آپ کو عزیز نہیں سمجھتا، جان کو زیادہ عزیز سمجھتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکے گا جب تک اپنی جان سے بھی مجھے زیادہ عزیز نہیں سمجھو گے. تو پھر فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر میری جان قربان، آپ تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا مدنی مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات جان سے بھی ہمیں عزیز ہونی چاہیے. ہم لوگ عجیب و غریب لوگ ہیں، البتہ جان سے عزیز کہہ ضرور دیتے ہیں، محبت کا دم ضرور بھر لیتے ہیں، لیکن اس محبت کی نشانی، اس محبت کی طرف ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. حالانکہ ہمارے اسلاف جو کچھ کہتے تھے وہ کر دکھاتے تھے، اور انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس قدر والہانہ عشق ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، مشکات شریف میں حدیث ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، حالت اس کی یہ ہوگی کہ گرتا پڑتا وہ جنت کی طرف بڑا چلا جا رہا ہوگا. اتنے میں اسے ایک سایہ دار درخت نظر آئے گا. اللہ سے دعا کرے گا اے مالک مجھے اس سایہ دار درخت کے نیچے کر دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے، اگر تجھے درخت کے نیچے کر دیا جائے پھر کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ یا اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے درخت کے نیچے پہنچا دے. چنانچہ اسے درخت کے نیچے کر دیا جائے گا. جیسے اس درخت کے سائے میں وہ پہنچے گا تو اسے کچھ دور اور سایہ دار درخت نظر آئے گا جس کا سایہ اس سے زیادہ ٹھنڈا اور وہ درخت اس سے زیادہ حسین ہوگا. تو اللہ کی جناب میں عرض کرے گا مولا تو مجھے اس درخت کے نیچے ہی کر دے. تو اللہ فرمائے گا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا. عرض کرے گا بارے گا اب پکا وعدہ کرتا ہوں اس درخت کے نیچے پہنچا دے پھر کچھ نہیں مانگوں گا. چنانچہ اسے اس درخت کے نیچے کر دیا جائے گا. وہاں جب پہنچے گا تو ایک اس سے بھی زیادہ، دونوں سے زیادہ بہت حسین اور خوبصورت درخت اور بڑے سایہ دار درخت جنت کے کنارے اس کو نظر آئے گا. پھر اس کا من لگ جائے گا. عرض کرے گا یا اللہ اس درخت کے نیچے ہی اگر کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے نیچے بھی کر دے گا. جب اس درخت کے نیچے وہ پہنچے گا تو جنت چونکہ بالکل ساتھ ہے تو جنتیوں کی آوازیں اور اس کو آنی شروع ہوں گی. تو اب مزید اس کا دل للچائے گا کہ کیوں نہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر دیا جائے کہ وہ جنت ہی میں پہنچا دے. چنانچہ عرض کرے گا اللہ کاش تو مجھے جنت میں داخل ہی کر دے.
اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی، فرمایا گیا میرے بندے تو مانگنے سے بازی نہیں آتا. اچھا سن، اگر جس دنیا میں تو رہتا تھا اس دنیا کی دونی جگہ، دنیا سے دوری جگہ تجھے جنت میں عطا کر دی جائے تو پھر تو راضی ہو جائے گا. وہ حیرت استعجاب میں غرق ہو جائے گا، کیونکہ دنیا تو ہر کروڑوں میلوں پر پھیلی ہوئی. وہ حیرت میں پڑ جائے گا اور کرے گا یا اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا، اتنی بڑی جگہ تو مجھے دے گا. اللہ کی رحمت اور جوش پر آئی اور فرمائے گا کہ میرے بندے ہم جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہر چیز پر، ہر بات پر ہمیں قدرت حاصل ہے. چنانچہ وہ شخص جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ واقعہ سنا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. آپ نے تبسم فرمایا اور پھر صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے تھے، تو آج میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس قدر مطلب اتباع سنت کا جذبہ تھا، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو نوٹ کرتے تھے. اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، ہر انداز کو سرکار کے وہ دیکھتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ تاکید ہے اس پر یا اس کے نہ کرنے میں کوئی گناہ ہے، سنت المؤکدہ ہے، نہیں. بس وہ یہ دیکھتے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو بس وہ کر گزر. انہیں پتا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. لہذا یہ عاشق زار ہوا کرتے تھے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے. شفا شریف میں حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہیں سفر پر تشریف لیے جا رہے تھے. راستے میں کسی منزل پر رکے، اپنی اونٹنی کی مہار پکڑ کر آپ نے اس اونٹنی کو پھیرے دینا شروع کر دیا. ساتھیوں کو بڑی حیرت ہوئی، عرض کیا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، اچانک آپ کو کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے سوا تو کچھ معلوم نہیں کہ ایک بار اپنے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمراہی میں یہیں سے میرا گزر ہوا تھا اور سرکار نے اونٹنی کو یہاں پھرایا تھا، تو آج میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کا جذبہ اتباع سنت، اور آج ہم بد نصیبوں کی محبت، ہماری محبت بالکل کھوکھلی، بالکل کھوکھلی، صرف زبان کی نوک پر محبت ہے، اس کا اظہار ہم سے نہیں ہوتا. حالانکہ متعدد بزرگوں کے حالات میں پڑھا ہے. حضرت ایوب سخیطانی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اور بھی کثیر تعداد میں سے بزرگان دین ہیں، تابعین ہیں، کہ جب ان کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا صلی اللہ تعالی وسلم، سرکار کا تذکرہ چھڑتا تھا تو ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو شروع ہو جاتے، اس قدر غیر ہو جاتے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایوب سخیطانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سرکار کی حدیث مبارکہ کا بیان ہوتا، ذکر رسول ہوتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو روتے روتے اس قدر حالت غیر ہو جاتی کہ ہم لوگوں کو رحم آنے لگتا کہ اتنا روتے صرف سرکار کا ذکر سن کر. حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بڑے ہنسمکھ اور شگفتہ مزاج تھے، لیکن جب ان کے آگے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو آپ بالکل سنجیدہ ہو جاتے اور آپ پر ایک قسم کی انہیں ایک قسم کا روب طاری ہو جاتا، اس قدر سنجیدہ ہو جاتا اور سراپا تواضع اور انکسار بن جاتا، ساری ہنسی، سارا ملن ساری کا انداز ان کا ختم ہو جاتا، اس قدر سیریس اور سنجیدہ ہو جاتا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام کی بھی کچھ اسی طرح حالت ہوتی کہ جب کوئی سرکار کا تذکرہ چھیڑ دیتا تو صحابہ کرام کی حالت غیر ہو
ایک شخص کا میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص بڑی دور سے سفر کرتا ہوا سرکار کی زیارت کے لیے چلا. اس نے بڑی سرکار کی تعریف سنی تھی, سرکار کی زیارت کے لیے چلا. سفر کرتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا. اسے پتا نہیں تھا کہ سرکار کے وصال کو 3 دن ہو چکے تھے, وصال ظاہری. کسی صحابی سے ملاقات ہوئی, وہ صحابی حسین تھے, اچھا چہرہ مورا تھا. ان کو دیکھ کر سمجھے کہ شاید سرکار نہیں. ان سے ملاقات کی, نام پوچھا, انہوں نے اپنا نام بتایا, تو میں تو محمد بن عبداللہ سے ملنا آیا ہوں صلی اللہ تعالی وسلم. تو وہ صحابی کلیجہ تھام کر رہ گئے, لیکن کچھ بتایا نہیں, اور فرمایا کہ مسجد نبوی میں چلے جاؤ, وہاں معلومات کرو. چنانچہ وہاں جب وہ پہنچا تو کچھ صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اب سب ایک سے ایک نورانی چہرے والے. اب یہ بڑا پریشان کہ پتہ نہیں ان میں یہ محمد ہے یا یہ کون ہے صلی اللہ تعالی وسلم. آخر کار ہمت کر کے اس نے آواز لگا دی کہ بھائیو, آپ میں سے کون محمد بن عبداللہ, میں اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی اس نے یہ آواز لگائی, سینے میں تھما ہوا طوفان امنڈ آیا. صحابہ کرام کی چیخیں بلند ہو گئی کہ ابھی 3 ہی دن تو ہوئے تھے, اور صحابہ کرام زار و قطار رونے لگے. یہ ایک دم بوکھلا گیا کہ یہ کیا ہوا, میری وہ گستاخی ہو گئی. میں تو وہ اس سے الفاظ نہیں ادا ہونے پائے کہ کسی نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تو نے آ کر ہمارے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہے. ہاں, کبھی وہ حسین محفلیں ہوا کرتی تھی کہ سرکار بھی اسی طرح ہمارے جرمٹ میں جلوہ فرما ہوتے تھے, لیکن آئے افسوس کہ 3 دن ہو چکے ہیں, سرکار ہم سے بچھڑ گئے, سرکار ہم سے روپوش ہو گئے, سرکار اس دنیا سے پردہ کر گئے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, صحابہ کرام کا یاد, متعدد صحابہ کرام کے بارے میں یہ ملتا ہے مدارج النبوت میں کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا تو ان سے مدینہ شریف میں رہنا دوبر ہو گیا. در و دیوار کو دیکھتے سرکار یاد آتے, ہر طرف سرکار کے نقش قدم دیکھتے, سرکار کی گلیاں, سرکار کے اٹھنے بیٹھنے کے مقامات دیکھتے تو وہ رنجیدہ ہو جاتے. ان سے ہجر و فراق برداشت نہ ہوتا, چنانچہ وہ تاب جدائی نہ لاتے ہوئے مدینہ طیبہ سے ہجرت کر لیں. متعدد صحابہ کرام, ان میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرت بلال یہ بھی عاشق دار ہے, ان سے بھی جدائی برداشت نہیں ہوئی. حضرت بلال پر کبھی کبھی دقت طاری ہو جاتی تھی, مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے اور ہر ایک سے پوچھتے کہ تم نے اگر سرکار کو دیکھا تو ذرا مجھے ان کا پتہ بتا دو, لیکن کون پتہ بتا سکتا تھا. تو اس طرح جب افاقہ ہوتا تو خود ہی ندیم ہو کر رو پڑتے. آخر کار تاب ہجر برداشت نہ کر سکتے تھے, لہذا سوئے شام چلے گئے. حلب میں سکونت اختیار کر لی. 6.5 مہینے گزرے تھے کہ ایک بار سوئے تھے کہ قسمت اندرائی لے کر جاگ اٹھی. بلال کے وہی آقا بلال کے غریب خانے پر جلوہ فرمائے اور فرمایا, بلال, او بلال, ہماری زیارت کو نہ ہوگے. فوراً آنکھ کھل گئی, آقا آقا, لیکن کمرہ تو خالی ہے. ارے یہ تو خواب تھا. سرکار نے طلب فرمایا ہے, فوراً وقت سفر باندھتے ہیں اور مدینے کی طرف چل پڑتے ہیں. پہلے کوئی ویزا کا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی بیچارہ جانا چاہے تو اس کے پاؤں پکڑ لیے جائیں, اس کو ہتکڑیاں ڈال دی جائے, وہ نہیں جا سکتا. خیر, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناقے پر سوار ہو کر مدینے کی طرف چل پڑے. منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے بڑے چلے جا رہے ہیں. گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر, گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر. یا صبح وطن شام غریب الوطنی ہے, کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ آرام ذرا لے لو, یہاں چھاؤں جمی ہے. لیکن جس کی کمر عزم طیبہ کے لیے بندھی ہو, اسے ارد گرد کے ماحول سے کیا سروکار. بلال کو ایک ہی دھن ہے, ایک ہی لگن ہے اور مدینے کا رخ ہے کہ جیسے بھی ہو جلد سے جلد تر آقا کے قدموں میں پہنچنا چاہیے. آخر کار عاشق زار مدینے پر انوار میں پہنچ جاتا ہے. جب مدینے کی گلیوں میں پہنچے,
دل کی دنیا بدل گئی، کیف و مستی کا عالم طاری ہو گیا، دیوانہ وار در و دیوار چومنے لگے، مدینے کی گلیوں میں آقا کو تلاش کرنے لگے۔ آخر کار جب آقا مدینے کی گلیوں میں نظر نہ آئے تو بلال حجرہ عائشہ پر پہنچے، قبر انور پر پہنچے، دست بستہ رو رو کے سلام عرض کرنے لگے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کے دروازے پر حاضر ہے۔ آقا 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 آپ نے بلایا اور خود اندر چھپ گئے۔ یہاں عرض و معروض پیش ہو رہی ہے، ادھر مدینہ طیبہ میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی کہ مؤذن رسول اللہ مدینے میں تشریف لائے ہیں، ابھی سال 6 مہینے کا عرصہ ہوا ہے، نگاہوں میں مصطفیٰ کے جلوے پھر ابھرنے لگے، بے قرار دل تڑپنے لگے۔ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچتے ہیں تو کس قدر پیار سے انگلی سرکار کی طرف اٹھا دیتے ہیں اور سرکار مسکرا دیتے ہیں، لیکن آج وہ منظر نگاہوں کے سامنے نہیں۔ منت و سماجت ہو رہی ہے، رو رو کر التجائیں کی جا رہی ہیں، بلال ایک بار پھر اپنی سوز و گداز بھری اذان تو سنا دو۔ بلال ہاتھ جوڑ کر رو رو کر سب سے معذرت طلب کر رہے ہیں، میرے بھائیوں تم جانتے ہو کہ میں اذان کہا کرتا تھا، سرکار کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا، سرکار کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو میں مدینہ چھوڑ کر شام میں چلا گیا، آج سرکار نے طلب فرمایا تو حاضر ہوا ہوں، مجھے مجبور مت کرو، میں اذان دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بلال اسی صورت راضی نہیں ہو رہے، اسی کو تجویز ذہن میں آئی کہ کیوں نہ حسنین کریمین کو بلایا جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے فرمائش کر دیں گے تو پھر بلال کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ چنانچہ لوگ دوڑے گئے، شہزادوں کو اٹھا کر لے آئے، جب شہزادوں کو بلال نے دیکھا تو باری باری اٹھایا، سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما اور پوچھا میرے پیارے محبوب کے محبوب نواسو۔ شہزادوں نے رو کر عرض کیا کہ جب سے نانا جان کا وصال ہوا تھا، امی جان جدائی اور فرقت میں گھلتی چلی جا رہی تھی اور آخر کار امی جان ہم سے روٹھ کر بابا جان کے پاس چلی گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روانہ ہو گیا۔ پھر شہزادوں نے فرمایا چچا جان کیا ہمیں نانا جان کے وقت والی اذان نہیں سناؤ گے؟ اب بلال کو جب شہزادوں نے فرمائش کی تو بلال سے انکار نہ بن پڑا، شہزادوں کو گود سے اتارا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کر دی۔ پھر مدینے کی پرنور فضاؤں میں بلال کی وہ سوز بھری اذان گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ در و دیوار دہل گئے، در و دیوار دہل گئے، ایک ہیجان برپا ہو گیا، آواز بتدریج مدینے کی فضاؤں میں بلند ہوتی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں کی ہچکیاں بندھی جا رہی ہیں، بقایا لوگ بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر آ چکے ہیں، عورتیں اور بچے چھتوں پر چڑھ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ لپٹ کر کہہ رہے ہیں امی جان مؤذن رسول اللہ بلال تو آ چکے ہیں، رسول اللہ کا نورانی چہرہ نظر نہیں آ رہا، امی جان ہمیں بتاؤ نا رسول اللہ کہاں ہے؟ مائیں اپنے بچوں کو
جا رہی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. لوگ ہیں کہ دھاڑیں مار مار کے رو رہے ہیں. آخر کار بلال ان کلمات پر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ان کلمات پر پہنچے، حضرت بلال نے بے ساختہ انگلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اٹھا دی، لیکن رسول اللہ کی نشست تو خالی تھی. بے شمار چیخیں فضاؤں میں بلند ہو گئی اور حضرت بلال کی ایک پلک چراغ چیخ فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی. حضرت بلال بستر مرگ پر لیٹے ہیں. غم زدہ بیوی صاحبہ بستر کے قریب حاضر ہے، آنکھوں سے آنسو جاری اور روتے ہوئے کہہ رہی ہے واہ حزنا واہ مصیبتا، ہائے غم ہائے مصیبت. تو بلال نے اپنی زوجہ کو، وہ بلال جو ابھی ان قریب وصال پانے والے، دنیا سے رخصت ہونے والے، اپنی مغموم بیگم کو دلاسا دیتے فرما رہے کہ محترمہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو واطربا. یہ تو خوشی اور طرب کا مقام ہے کہ ان قریب جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوں گی میں سرکار کے دربار میں پہنچ جاؤں گا. ان قریب میں سرکار اور صحابہ کرام کی زیارت کر لوں گا. جبھی تو کسی عاشق نے کہا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں اے فرشتوں اب تو پائے ناز سے میں کیوں اٹھوں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. موت یہ مومن کے لیے تحفہ ہے، سرکار کی زیارت کا ایک ذریعہ. تو مومن موت سے نہیں گھبراتا، مومن موت سے خوش ہوتا ہے کہ ان قریب سرکار کا جلوہ نصیب ہوگا. میرے آقا مولا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے وصال ظاہری کے بعد ایسے بھی لوگ ہوں گے وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا تمام مال، ہماری ساری اولاد ہم سے چھین لی جائے اور ایک جھلک وہ میری دیکھ لیں، اس وقت کہ وہ میری زیارت کر لیں، اپنا مال اور اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک عورت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا ام المومنین مجھے حجرہ مبارکہ کا دروازہ ذرا کھول دو، میں سرکار کی قبر انور کی زیارت کروں. چنانچہ حجرہ پاک کا دروازہ کھول دیا گیا. وہ عاشقہ اس حجرہ اقدس میں قبر انور پر حاضر ہوتی ہے، رو رو کر صلاۃ و سلام عرض کر رہی ہے، روئے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے، یہاں تک کہ روتے 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 اس نے دم توڑ دیا. آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے، آپ کی یاد میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے. آپ کے عشق میں اے کاش کے گھلتے گھلتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کو تو اس قدر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ عشق تھا، اس قدر محبت تھی. اور آج بدقسمتی سے ہم لوگ ہیں کہ ہمارے اندر وہ صحیح معنوں میں محبت کا جذبہ اور ولولہ نہیں. صحابہ اکرام محبت
کرتے تھے اس کے دلائل بھی رکھتے تھے. ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دلائل ہمارے پاس نہیں. صحابہ کرام سرکار کی ایک ایک ادا پر ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار رہا کرتے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سالن کے اندر کدو کے قتلے تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ انگلیاں پھرا کر آپ کدو کے قتلے تلاش کرتے. اس وقت سے میں نے بھی اپنے لیے کدو کو پسندیدہ بنا لیا. جو سرکار کی پسند وہ میری پسند. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام تو اس قدر سرکار کی پسند کا خیال رکھتے تھے. اور آج بدقسمتی سے ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم سرکار کی پسند کو پسے پشت ڈال دیتے. ہمیں کسی معاملے میں کسی رہنمائی کی ضرورت بھی پڑتی ہے، بلکہ کوئی اچھی تقریب بھی کرنا ہے، شادی ہی کرنا ہے جو کہ سنت ہے. ارے یہ تو سنت ہے تو اس میں تو دیکھنا بھی چاہیے کہ اس میں کیا کیا سنتیں ہیں. لیکن افسوس کہ اس میں بھی ساری فیشن دیکھی جاتی. لباس تو اعلیٰ درجے کے پاس سلوایا جائے پورا فیشن کے مطابق شادی جو کرنی. کھانے کا انتظام، شادی میں ولیمہ سنت ہے. شب زفاف کے 2 دن کے اندر جیسے آج رات شادی کی تو جمعہ اور سنیچر 2 دن میں ولیمہ ہو جائے تو یہ سنت تھی. لیکن ہمارے یہاں شادیوں کی ڈنر اس میں بے شمار سنتوں کا خون. بدقسمتی سے ٹیبل کرسیاں ہمارے گلے پڑ گئی. بہرحال اب اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ سنت بھی نہیں ہے. ٹیبل کرسی پر ہی اکتفا کیا ہوتا، کرسیاں بھی ہٹا لی گئی، کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیا. اب کھڑے کھڑے کی رسم بھی ختم، اب فیشن ڈال دی تو اب بفے سسٹم چلا، چل چل کر ٹیبل کے گرد مسلمان طواف کر کر کے کھاتے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں محبت کا دعویٰ ہے تو ہم جن معاملات کو دیکھیں کاش ان میں سرکار کی ادائیں دیکھیں، سرکار کی سنتیں دیکھیں، انگریز اور یہودی اور نصارہ کا طریقہ نہ دیکھیں. ہمارا ایک مختصر سا وجود دیکھ لیجئے. اس وجود میں سر پر انگریزی بال، زلفیں ہمارے خاندان میں کسی کو نصیب نہیں ہوتی. حالانکہ سرکار کی پیاری سنت، میرے آقا نے ہمیشہ زلفیں رکھی، آدھے کان تک، پورے کان تک، اور بڑھ جاتی تو شانوں کو چھو جاتی، چھانے سے نیچے نہیں، شانوں کو چھو جاتی. یہ زلفیں سرکار نے رکھی، لیکن آپ کسی کو نصیب نہیں. ہر معاملے میں فیشن. یہ زبان سرکار کی محبت کا دعویٰ کرے اور چہرہ آتش پرستوں جیسا. نعوذ باللہ من ذالک. خدا کی قسم مجھے میرے جذبات یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان پر موت نصیب کر دے کہ میرا چہرہ معاذ اللہ دشمن مصطفیٰ جیسا ہو جائے، معاذ اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ دشمن مصطفیٰ جیسا چہرہ نہ بنے. خدا کی قسم اگر اس طرح چلے تو گردن پر چلے، چہرے پر نہ چلے. یہ سنت، اللہ اکبر، اس سنت کو میرے مسلمان بھائیوں آپ نوچ نوچ کر گندی نالیوں میں پھینک دیتے ہو، آپ کا کیا ہو؟ ذرا سوچئے، ذرا غیرت اور ہوش کے ناخن دیجئے. یہ واجب ہے، اس کا منڈانا حرام. اور سرکار کی ایسی پیاری سنت، بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. کسی نبی، کوئی ایسا نبی نہیں جس نے نعوذ باللہ داڑھی پر اس طرح چلایا ہو یا اس کو کاٹا ہو. سب کی داڑھی، کوئی ولی داڑھی منڈا ہو نہیں سکتا، یہ گارنٹی ہے. اگر کوئی بنتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے. چاہے کوئی اڑ کر دکھا دے، بزرگان دین فرماتے ہیں، چاہے کوئی ہوا میں اڑ کر دکھا دے، چاہے کوئی پانی پہ چل کر دکھا دے، اس کا دامن مت پکڑو جب تک اسے سنتوں پر عمل کرتا نہ پاؤ، اتباع سنت اس کے اندر نہ پاؤ. کیونکہ ہوا پر چلنا تو یہ تو مکھی اور مچھر بھی کر سکتا ہے، پانی پر چلنا بھی تو مچھلی کا کام. یہ کوئی کمال نہیں اگر کوئی شوبتہ دکھا بھی دے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چہرہ یہ بھی سرکار کی سنت سے محروم. سرکار خاص فرماتے رہے، ہم محبت کا دم بھی بھرتے رہے، اور سرکار پہ یہ ارشاد بھی سنتے رہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، چھوٹی کر دو مونچھیں. داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں، یعنی میرے جو دشمن ہیں، میرے دشمن آتش پرستوں کی مخالفت کرو. کہ داڑھی منڈانا ہی آتش پرستوں کا فعل ہے،
تو تم داڑھی رکھ کر آتش پرستوں کی مخالفت کرو. لیکن افسوس سرکار اگرچہ فرمائیں کہ داڑھی رکھ کر میرے دشمنوں کی مخالفت کرو، لیکن ہم داڑھی منڈوا کر میں یہ تو کہنے سے رہا کہ کس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہتا. میری جرأت نہیں میں یہ کہنے، بال سنت کی مخالفت ضرور پائی جائے. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، روگردانی کی، میری سنت سے جس نے روگردانی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے اٹھے گا. حدیث پاک. تو داڑھی والا جو ہوگا وہ داڑھی والوں میں اٹھے گا، سرکار کے عاشقوں میں اٹھے گا. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حدیث کے مطابق من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے اٹھے گا. تو جو داڑھی منڈائے گا وہ آتش پرستوں کی مشابہت کر رہا ہے. تو معاذ اللہ وعید یہی ہے کہ آتش پرستوں کے ساتھ نعوذ باللہ قیامت میں اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی اتباع سنت کا ہمیں درس دیتی ہے کہ غیروں کو چھوڑو، مصطفیٰ کا دامن تھام لو، ادھر ادھر مت جاؤ، مدینے سے دوسروں کے طور طریقے اور فیشن چھوڑو اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری پاکیزہ سنتوں کو اپناؤ. اسی میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی فلاح ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا چہرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی اپنے سر پر زلفیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے. لباس کی سنت یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک کرتا مبارک ہوتا سرکار کا. آدھی پنڈلی، ٹخنا اور گھٹنے کے درمیان جو ہڈی ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں. اس کو آپ ٹخنے اور گھٹنے کے درمیان ناپ لیں اور جہاں آدھی ہو جائے تو آدھی پنڈلی تک کرتا رکھیں. آستین ایک بالش چوڑی رکھیں، دامن کشادہ ہو. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت کا دم بھرنے والوں، اپنے پاجاموں کا جائزہ لیجیے. آج ہمیں شرم آتی ہے، ٹخنوں سے اوپر پہنتے ہوئے شرم آتی ہے. حالانکہ سرکار کی پیاری پیاری سنت، صحابہ کرام کی سنت، اولیاء کرام کی سنت، لیکن آج اس سنت سے داڑھی والا بھی محروم ہے، زلفوں والا بھی محروم ہے. یہ اتنی پیاری سنت ہے، اس کی طرف بدقسمتی سے کسی کی توجہ نہیں. اس سنت سے تو اکثریت ہماری محروم نظر آ رہی ہے. بلکہ اکثر تو دیکھا ہے کہ ٹخنوں کے نیچے ہوتے ہیں. یہ تو اور بھی سخت برا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو تکبر سے اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا تو جو جتنا گرتا ہے وہ حدیث میں کہ ایک شخص تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹ رہا تھا، وہ زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک اب دھستا چلا جائے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے لباس پر ذرا غور کیجئے. آپ کی تھوڑی سی توجہ آپ کو کئی سنتوں سے ہمکنار کر دے گی، اور آپ کی تھوڑی سی بے توجہی آپ کو سرکار کی بے شمار سنتوں سے دور اٹھا کے پھینک دے گی. تو مہربانی کر کے اجتماع کے بعد اپنے لباس کو آپ ضرور امید ہے کہ جائزہ لیں گے، اور آج کے بعد انشاءاللہ آپ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ سرکار کی سنت کے مطابق لباس بھی سلوائیں. ٹخنوں سے مہربانی کر کے اوپر پاجامہ پہنا کریں، نیچے نہ پہنا کریں انشاءاللہ. اور ہو سکے تو سفید لباس پہنا کریں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفید لباس کو سب سے زیادہ پسند فرمایا کہ سفید لباس پہنو اور اپنے مردے بھی سفید لباس میں کفناؤ. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی، وہ قندیل نورانی، سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی. ہماری بھی للہ بگڑی بنا دو، غلاموں کے تم ہو معی غوث اعظم، ہے گھیرے ہوئے چار جانب سے دشمن، ہے گھیرے ہوئے
جانب سے دشمن خدا را بچا میرا دل غوث اعظم سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی وہ قندیل نورانی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.